سلف صالحین اور تہجد کی نماز، یعنی پہلے کے نیک لوگ جو تھے وہ کیسے کرتے تھے، کیا کرتے تھے. داؤد علیہ السلام کا قیام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین نماز داؤد علیہ السلام کی نماز ہے. وہ نصف رات سوتے تھے، تہائی رات جاگتے تھے اور رات کا چھٹا حصہ سوتے تھے. یعنی پہلے کچھ دیر سو جاتے اور پھر درمیان میں جاگتے، پھر آخر میں پھر سو جاتے. تو اس طرح پھر ان کی تھکاوٹ بھی نہیں ہوتی. جو رات کے بالکل ارلی حصے کا سونا ہوتا ہے نا، وہ اگر انسان کو مل جائے تو وہ اتنا زبردست ہوتا ہے، گویا وہ انسان ساری رات سو چکا، کئی گھنٹوں کی نیند کے برابر ہوتا ہے. اس میں تھکاوٹ جلد اترتی ہے بنسبت پچھلی رات سونے کے. صحابہ کا قیام، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو مسجد میں قرآن پڑھتے سنا تو فرمایا اللہ اس پر رحم کرے، مجھے اس نے اس وقت فلاں فلاں آیت یاد دلا دی ہے جو میں فلاں فلاں سورت سے بھول گیا تھا. عباد اللہ بن عبداللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ اضافہ بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر میں نماز تہجد پڑھی تو آپ نے عباد کی آواز سنی جو مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے. آپ نے فرمایا عائشہ کیا یہ عباد کی آواز ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں. آپ نے دعا فرمائی اے اللہ عباد پر رحم فرما. کیا خیر خواہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اپنے ساتھیوں کے بارے میں جب سنتے تھے تو وہیں ان کی غیر موجودگی میں بھی ان کے لیے دعا کرتے تھے. تو ابھی آپ نے کہا نا کہ جگہ جگہ روشنیاں، تو یہ صحابہ کے گھروں میں ایسے ہی ہوتا تھا. صحابیات کا قیام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے جبریل علیہ السلام نے کہا کہ حفصہ سے رجوع کر لو کیونکہ وہ بہت روزے رکھنے والی اور بہت قیام کرنے والی ہیں اور بے شک وہ جنت میں آپ کی بیوی ہیں. امام احمد بن حنبل، امام بخاری، حافظ عراقی، یہ سب قیام اللیل کرنے والے لوگ تھے اور ان کے لیے ایسے ہی تھا جیسے کوئی بہت مانوس چیز ہے، یعنی بالکل روٹین کی بات تھی. تہجد کے فائدے، نمبر 1 خیر و بھلائی ملنا. جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مرد اور عورت ایسی نہیں کہ رات کو سوئے مگر اس کے سر پہ گریں لگا دی جاتی ہیں. بس اگر اس نے جاگتے وقت اللہ کا ذکر کیا تو گرہ کھل جاتی ہے، اگر کھڑا ہوا اور وضو کیا اور نماز پڑھی تو سب گریں کھل جاتی ہیں اور وہ خوش دل ہلکا پھلکا ہو کر بھلائی کو پہنچنے والا ہوتا ہے. یعنی جو لوگ صبح اٹھتے ہی پہلے ذکر کرتے ہیں، اللہ کا دعا کرتے ہیں، اگر تہجد کے وقت اٹھے ہیں تو کون سی آیات پڑھتے ہیں؟ آل عمران کی آخری آیات، ان فی خلق السماوات والارض، اور پھر وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو ان کی ساری گرہیں کھل جاتی، بالکل فریش ہو کر ریلیکس ہو کر دن کا آغاز کرتے ہیں. اور اگر نماز مس ہو جائے تو بوجھ تلے آ جاتے. اسی طرح نفس میں چستی آتی ہے، ورنہ سستی اور خباثت نفس کے اندر آتی ہے. لا علاج مرض سے شفا ملنا. امام ابن قیم کہتے ہیں قیام اللیل حفظان صحت کے اسباب میں سب سے زیادہ نفع مند ہے، یعنی صحت کی حفاظت کے لیے سب سے اچھی چیز ہے اور بہت سے لا علاج امراض کو روکنے والے امور میں سے سب سے زیادہ روکنے والا ہے اور جسم، روح اور دل کو بہت چاق و چوبند رکھنے والا ہے. یعنی لا علاج مرضوں کا علاج ہے قیام اللیل. دل کا علاج، یحییٰ ابن معاذ کہتے ہیں دل کا علاج 5 چیزوں میں ہے. نمبر 1 تدبر کے ساتھ قرآن پڑھنا. نمبر 2 پیٹ کو خالی رکھنا، یعنی بہت زیادہ نہ کھانا. نمبر 3 قیام اللیل. نمبر 4 سحری کے وقت اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کرنا. نمبر 5 نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھنا. دل کو خوشی ملنا. عطا خراسانی کہتے ہیں جب آدمی رات کو تہجد کے لیے اٹھتا ہے تو خوشی کے ساتھ صبح کرتا ہے اور اس قیام کی وجہ سے اپنے دل میں مسرت محسوس کرتا ہے، اور اگر اس پر نیند غالب آ جائے اور وہ اپنے ورد سے سویا رہ جائے تو غم کی حالت میں صبح کرتا ہے کہ آج میرے تہجد میں سو گئے، اور اس کا دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، گویا کہ اس کا کچھ کھو گیا ہو، کیونکہ اس نے اپنے نفع مند کاموں میں سب سے زیادہ مفید کام کو کھو دیا، یعنی قیام اللیل کو. رزق ملنا. ابن قیم کہتے ہیں 4 چیزیں رزق کو کھینچ لاتی ہیں. نمبر 1 قیام اللیل. نمبر 2 سحری کے وقت استغفار کی کثرت. نمبر 3 صدقے کا خیال کرتے رہنا. نمبر 4 دن کے شروع اور آخر میں اس کا ذکر کرنا، یعنی صبح شام کی دعائیں ہیں یا اذکار ہیں. چہرے پر نور آنا. حسن بصری سے پوچھا کہ رات کو تہجد پڑھنے والے سب لوگوں سے زیادہ حسین چہرے والے کیوں ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ وہ تنہائی میں رحمان کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں اور اللہ انہیں اپنا نور پہنا دیتا ہے. لوگوں کی محبت ملنا. سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ ایک آدمی رات کو نماز پڑھتا ہے تو اللہ اس کے چہرے میں نور بنا دیتا ہے. اس نور کی وجہ سے ہر مسلمان اس سے محبت کرتا ہے.
جب اس کو ایسا شخص دیکھتا ہے جس نے اسے پہلے نہیں دیکھا ہوتا تو وہ کہتا ہے بے شک مجھے اس آدمی سے محبت ہے، یعنی دیکھتے ہی اس کے دل میں اس کی محبت آتی ہے. کوئی ایک فائدہ بتائیے مجھے، کیا فائدہ تہجد پڑھنے کا؟ خوشی ملنا، دل کا علاج، لا علاج مرضوں سے حفاظت، رزق ملنا، یس، نفس میں چستی آنا، لوگوں کی محبت ملنا. مجھے ایسے لگتا ہے میں جب سے قرآن کے ساتھ جڑی ہوں مجھے بہت سارے لوگوں کی محبت جو ہے ملی ہے. میں جن کو فرسٹ ٹائم بھی ملتی ہوں وہ بھی اتنے پیار سے ملتے ہیں، دوبارہ پوچھتے ہیں حال احوال. اور اسی طرح میری جاب پہ بھی لوگوں سے جھگڑا رہتا تھا، اور اس کے بعد میں اس طریقے سے سوچتی تھی کہ نہیں اب میں قرآن پڑھتی ہوں اور رات کو قیام کرتی ہوں. اس وجہ سے یہ میرے ساتھ اچھا آسانیاں ہو گئی الحمدللہ. اصل میں ان دو چیزوں سے اپنے مزاج میں بھی بڑا فرق آتا ہے، یعنی ہم بھی بدلتے جس سے بھی لوگوں کا رویہ بھی بدل جاتا ہے، چڑچڑا پن دور ہوتا ہے، برداشت پیدا ہوتی ہے. تو جس میں برداشت پیدا ہو جائے تو پھر بہت سے اس کے دوست بن جاتے ہیں. سادہ جب سے قرآن کے اسٹوڈنٹ بنے نا تو یہ پتہ چلا کہ یہ بہترین وقت ہوتا ہے اپنے سبق کو یاد کرنے کا اور اس پہ غور و فکر کرنے کا. بالکل. جب سے یہ شروع کیا ہے یہاں بھی آنا اور یہ تہجد پڑھنا، احساس ہوتا ہے کہ صرف اور صرف یہی وقت ہے جو میں نے صرف اپنے لیے استعمال کیا اور فائدہ مند ہے. واقعی بالکل صحیح کہا کہ یہ میرا وقت ہے میرے رب کے ساتھ، مائی اون ٹائم. ابھی جو فائدہ آپ نے تہجد کا بتایا اس میں یہ انرجی آتی ہے، چستی آتی ہے. کیسے کیسے انرجی ڈرنکس آ رہے ہیں اور کس کس طرح لوگ ہر ایک دفعہ بس ڈاکٹر سے یہی کہہ رہے ہیں کہ بس آئی ہیو لیک آف انرجی، انرجی نہیں ہے. اب دیکھیے کہ پچھلی پہر رات کو اٹھ کے صاف ستھرا ہو کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ آنکھ کھلتے مسواک کرتے تھے، مسواک کیا، صاف ستھرے ہوئے، پاک ہوئے، اور پھر آپ طویل قیام کرتے. اب کیا کہتے ہیں، کھڑے ہو کے آفس میں کام کریں، اسٹینڈنگ آفیسز بن رہے ہیں. یعنی قیام کی حالت میں کمپیوٹر استعمال کرے. تو یہ قیام اگر کسی نے صبح صبح ہی کر لیا ہو، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام جتنا ہی ان کا رکوع بھی ہوتا تھا، اتنی دیر آپ جھکے ہوئے، اتنی دیر آپ کا سر سجدے میں پڑا ہوا، صحت ہی صحت ہے، ایکسرسائز ہی ایکسرسائز ہے. فجر سے تھوڑی دیر پہلے اٹھ کے قیام کرنا، میں نے کسی لیکچر میں یہ سنا تھا کہ مطلب ٹھیک ہے آپ یہ تو کرتے ہیں لیکن یہ بیسیکلی وہ قیام اللیل نہیں ہے، یہ کچھ اور ہی چیز ہے. نہیں ایسا کچھ نہیں. دیکھیے یہ اور کیا ہے، مطلب ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم جیسے یہ سست لوگوں کے لیے ہے کہ اچھا چلو فجر سے ذرا سا پہلے اٹھ کے کر لیا، ورنہ بیسیکلی رات کی ڈیپ میں اٹھیں اور اس وقت کریں. وہ تو بالکل ٹھیک ہے. جیسے بہترین قیام جو ہے وہ داؤد علیہ السلام کا ہے، جو اٹھتے تھے پھر پڑھتے تھے پھر لیٹ جاتے تھے، آدھی رات کے بعد اٹھتے تھے، پھر ایک تہائی کے بعد پھر وہ چھٹا حصہ جو تھا پھر دوبارہ سو جاتے تھے. لیکن یہ کہ عشاء کے ساتھ بھی ایکسٹرا نوافل سے بھی چاہے نہ بھی سوئے ہوں وہ بھی قیام ہوتا ہے. یعنی رات کے نوافل چاہے اول حصے میں پڑھ لیں، چاہے درمیان میں، چاہے آخر میں. ہاں یہ ایکسٹرا بات ہے کہ جس کام میں جو جتنی مشقت کرتا ہے اس کا اجر اتنا ہی زیادہ بڑھ جاتا ہے. آخری وقت میں اٹھنے والوں کا کم ہے اور پہلے اٹھنے والوں کا زیادہ ہے obviously. لیکن آخری حصہ لاسٹ 1/3 جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر آتے ہیں، تو وہ اس لحاظ سے زیادہ بہتر. اور سحری کا وقت جو ہے اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو اس لیے اس وقت کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ صرف سستی کا وقت ہے، بلکہ بڑے اجر کا وقت بھی ہے. اور پھر یہ جو ہم کہتے ہیں نا کسی کو چلو 10 منٹ پہلے اٹھ کے پڑھ لو، یہ صرف اس لیے کہتے ہیں کہ ایک دو پڑھیں گے مزہ آئے گا، پھر 10 کے وہ پیچھے اور 10 چلے جائیں گے. بگننگ بھی ہے بالکل، اسٹیپ بائی اسٹیپ، تھوڑا تھوڑا. ورنہ ایک دو دن تو جذبات میں آ کے اٹھیں گے تو پھر چوتھے دن پھر سوچ پڑے ہوں گے. تہجد کا وقت عشاء کے بعد سے طلوع فجر تک، عشاء کے بعد سے طلوع فجر تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تمہیں مزید ایک نماز عطا کی ہے جو کہ وتر یعنی تہجد ہے، اسے نماز عشاء اور نماز فجر کے درمیانی وقفے میں پڑھ لیا کرو. ٹھیک ہے نا، یہ سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے. کب سے کب تک ہے تہجد کا وقت؟ عشاء کے بعد سے فجر تک. اٹھنے کا بہترین وقت، مسند احمد کی روایت ہے، ابو مسلم سے روایت ہے کہ میں نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے پوچھا رات کے کس حصے میں قیام کرنا سب سے افضل ہے؟ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح سوال کیا تھا جس طرح تم نے مجھ سے کیا. آپ نے فرمایا رات کے پچھلے پہر، یہ رات کے پچھلے پہر یا نصف رات میں،
لیکن ایسا کرنے والے بہت تھوڑے ہیں. یعنی مشکل ہے نا آدھی رات کو اٹھنا. آپ مثلاً سوئے ہیں 10 بجے اور 12 بجے پھر اٹھ جائیں تو مشکل ہوگا. رات کے آخری حصے میں قیام کرنا. جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, انہوں نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, تم میں سے جسے یہ خدشہ ہو کہ وہ رات کے آخر میں نہیں اٹھ سکے گا تو وہ وتر